ایک عارف شخصیت، عارف عالم دین، عالم بعمل، جناب مقدس اردبیلی علیہ الرحمہ، ان کے شاگردوں میں ان کا بڑا نام ہے میر علام۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں جہاں میرے استاد محترم بھی تشریف فرما تھے، میں ادھر ہی تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں نے کسی شخص کو اندھیرے میں جاتا دیکھا، پیچھے پیچھے میں چل پڑا۔ پہچان میں بھی نہ سکا، پہچانا انہوں نے بھی نہ، لیکن تھوڑا آگے جا کے میں نے پہچانا کہ یہ میرے استاد محترم مقدس اردبیلی ہیں، مگر انہوں نے مجھے نہ پہچانا۔ یہ کہتے ہیں دروازہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کا تالا لگا تھا۔ کہتے جو ہی استاد محترم وہاں گئے، تالا کھل گیا، اندر تشریف لے گئے۔ کہتا میں باہر کھڑا سن رہا ہوں، اندر سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور سیدھا وہاں سے نجف اشرف سے مسجد کوفہ کی طرف چل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ میری کوشش رہی کہ میں دیکھوں رات کے اس پہر استاد محترم خیر خیریت ہے، اور دوسرا میری یہ بھی ذہن میں تھا رات کا پہر ہے، کوئی ایسی چیز ان پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ میں اپنے استاد محترم کی حفاظت کے پیش نظر بھی استاد محترم کے پیچھے پیچھے۔ کہتے میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں استاد محترم مقدس اردبیلی صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب باہر آئے تو واپس اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو مجھے کھانسی آئی۔ میں نے کوشش کی کہ میں کھانسی پہ قابو پا سکوں، لیکن میں کھانسی پہ قابو نہ پا سکا۔ میرے کھانسنے کی وجہ سے میرے استاد محترم چونک گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ فرمانے لگے میر علام، تم میرا پیچھا کر رہے ہو، پیچھے آ رہے ہو؟ جی استاد محترم، میں آپ کے پیچھے، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی حفاظت کے پیش نظر، اور رات کے اس پہر میں نے کہا خیر ہو، کس لیے میرے استاد محترم اپنے حجرے سے باہر نکلے؟ استاد محترم، آپ کو حق کے محمد و آل محمد کا واسطہ، یہاں یہ جملہ لکھا ہے، حق کے محمد و آل محمد کا واسطہ، کیا آپ مجھے بتائیں گے رات کے اس پہر میں نجف اشرف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذریعہ اقدس میں آپ کا گفتگو کرنا، اور وہ بھی میری سمجھ میں نہیں کس سے گفتگو کرنا، اور پھر وہاں سے آپ کا جانا مسجد کوفہ میں، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو کہنے لگے آپ ایک شرط، ایک وعدے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ وعدہ اور شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں اس بات کا اظہار آپ کسی کے سامنے نہیں کریں گے، ہاں میرے مرنے کے بعد ضرور آپ اس بات کا اظہار سب سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا استاد محترم، آپ سے وعدہ ہو گیا، آپ کی زندگی میں میں کسی سے اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، آپ مجھے بتائیں ضرور یہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے میر علام سنو، میرے سے لوگوں نے کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ سوالات کیے تھے، پوچھا تھا ان چیزوں کا جواب حل کیا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا، جو مجھے پتہ تھے تو میں نے بتائے، جو مجھے نہیں پتہ تھے میں نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے مولا سے پوچھوں گا۔ کہتے میں یہی چیزیں لے کے میں سیدھا ذریعے امیر المومنین علیہ السلام پہ گیا، اور میں عرض کیا مشکل کشا یا علی، میری مشکل آسان فرمائے۔ لوگوں نے کچھ سوالات مجھ سے کی ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے اوپر احسان فرمائے تاکہ میں آپ کے نانے کے دین، آپ کے بھائی کے دین، آپ کے گھر کے دین، آپ کے دین کے حوالے سے صحیح جوابات دے سکوں، یہ نہ ہو کہ میں اپنی رائے شامل کر سکوں، وہ فرمائیں جو حقیقت ہے۔ کہتے میں نے یہ بات کی تو مجھے جواب ملا ذری سے، مقدس اردبیلی، اس وقت میرا بیٹا میری ہی شکل میں آپ کے مسجد کوفہ میں موجود ہے، آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کے امام زمانہ ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، آپ اس سے اتنا دور کیوں ہو؟ آپ ان سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مقدس اردبیلی، آپ وہاں چلے جاؤ،
مسجد کفہ میں میرا بیٹا تنہا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان سے آپ اپنے مسائل ڈسکس کرو، ان کو بتاؤ۔ میں یہاں ایک بات روک کے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس ذات نے مقدر سردبیلی کو یہ فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، کیا وہ ذات ان کے سوالوں کے، ان کے مشکلوں کے جوابات نہیں دے سکتے تھے؟ یقیناً دے سکتے تھے۔ کیوں متوجہ کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کے پاک بھائی نے برادر باجان، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑی گہری بات ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یائی علیہ السلام یہ بھی یقیناً فرمانا چاہتے ہوں گے کہ جب اس دور کی ریت میرے فرزند کے ساتھ متوجہ ہوگی، متوسل ہوگی، تو یقیناً چونکہ وہ گریے کی کیفیت میں، خون رونے کی کیفیت میں مسلسل رہتے ہیں، چلو جتنی دیر متوجہ ہوں گے لوگ، اتنی دیر تو میرے لال کا گریہ بند ہو جائے گا، اتنے لمحات تو میرے لال کا خون رونا بند ہو جائے گا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ خود مشکل کشا ایک عالم دین کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جا کے بات